والدی پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوۃ الی یوم لقاء اللہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجعل فرجهم وواسع الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آغاز سید اعجاز حسین شاہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مجلس کی ابتدا کو آپ کے قلوب کو نورانی کرنے کے لیے خطبہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ امید ہے کہ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کہ آج کی اس مجلس سے ہم کچھ استفادہ کر کے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ یہ خطبہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، میں اس کا اقتصاب آپ کے اقتباس کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس کل امرئ لاقی ما یفر منہ فی فرارہ واجل مساق النفس والہرب منہ موافاتہ کم اترد الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى اللہ الا اخفاها ہیہات علم محزون۔ امام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایھا الناس، ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ زندگی میں انسان سب سے زیادہ جس شے سے فرار اختیار کرتا ہے وہ ہے موت۔ آمادہ نہیں رہتا، دنیا میں ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، موت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ موت وہ جگہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جہاں زندگی اس کو کھینچ کر اس جگہ پہ لے جاتی ہے، وہ اصل اس کی منزل انتہا ہے اور اس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ میں اردو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اپنے بارے میں ماں فرماتے ہیں کہ کتنے ہی زمانوں سے میں اس موت کی جستجو میں تھا کہ اس کا بھید حاصل کر لوں، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشیت ازدی اس راہ میں حائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے پردے میں محزون رکھا ہے کہ اس کا بھید نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام، کیونکہ یہ وہ خطبہ تھا کہ جب امام علیہ السلام کو ضرب لگی اور ان آخری خطبے میں وصیت سے پہلے کا اپنے اولاد کو جمع کیا، اپنے احباب کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ قول کرنے کے بعد ایک وصیت رکھی۔ اس وصیت میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جو قابل عمل ہیں، قابل توجہ ہیں ہر مومن کے لیے، اور اس کے بعد ہم اس پہ تجزیہ و تحلیل کریں گے کہ کیوں امام کو ایسی گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ امام فرماتے ہیں کہ اما وصیتی فاللہ لا تشرک باللہ
ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضيعوا منه سنت. فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہرگز اللہ کا شریک مت بنانا، ہرگز اللہ کا شریک مت بنانا. اور دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی سنت کو ضائع مت کرنا. میرے بعد ان دو کاموں پہ اپنی کمر باندھ لینا. ایک یہ کہ اللہ کا شریک نہ بنانا، دوسرا رسول اللہ کی سنت کو ضائع نہ ہونے دینا. اور فرمایا کہ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا. اقیم ھذا العمودین، یہ دو ستون ہیں دین کے، ان کو قائم رکھنا. وَأَوْقِدُوا هَذَا الْمَصْبَاحَيْنِ، اور یہ دونوں چراغ ہمیشہ روشن رکھنا. ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرا یہ کہ رسول اللہ کی سنت کو ضائع نہ ہونے دینا. فرمایا کہ جب تک تم آپس میں متحد رہوگے، منتشر نہیں ہوگے، تم میں کوئی برائی پیدا نہیں ہوگی. اور میں تم سے یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں پہ قائم رہنا. اور میں یہ چاہتا تھا کہ میری زندگی میں لوگ مجھے پہچانیں کہ جیسا میں چاہتا تھا ایسی میری معرفت تم لوگوں نے حاصل نہیں کی. آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، آج میں اس دنیا میں تمہارا ساتھی تھا، لیکن کل جب میں نہیں رہوں گا میرا یہ بدن ساکت ہو جائے گا، اس میں حرکت ختم ہو جائے گی. تو ایسے عالم میں تم اس سے بند و نصیحت حاصل کرو، میری موت سے ایک واعظ حاصل کرو. آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں، کل نہیں رہوں گا، اور جو میں تمہارے درمیان رہا اس میں تم نے میری قدر نہیں کی. یہ وہ سچے جملے ہیں جو امیر المومنین کی زبان سے نازل ہوئے ہیں، جاری ہوئے ہیں. کہا کہ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، چلا جاؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کیا تھا. تمہیں اس نقصان کا ازالہ جب کرنا پڑے گا جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، جب میری اس مسند پہ کوئی غیر آ کے بیٹھ جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کیا تھا. عزیزان، جو سب سے زیادہ مصیبت امت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی معرفت نہیں رکھی. اور امام کا یہ غم ہے کہ اس کی امت نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا. ہر امام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آج ہم امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ دنیا جہان میں ہماری پہچان شیعہ علی کے نام سے ہوتی ہے. آپ جہاں جاتے ہیں آپ کا تعارف علی کی وجہ سے ہے. تو آج کیوں نہ ہم اس گھر میں علی علیہ السلام سے عہد کر کے جائیں کہ مولا جو ذمہ داریاں آپ ہم سے چاہتے تھے وہ ہم نے حمل نہیں کی، آج ہم آپ سے وہ ذمہ داریاں قبول کریں گے. اور جو کوتاہیاں اور جو غفلتیں ہم سے سرزد ہوئیں وہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنی کم تعداد پہ پریشان نہ ہوئیے گا کہ مجلس ایک بندہ بھی ہو تو مجلس ہو جاتی ہے.
اس کو مجلس نہ سمجھیے گا. مجھ سے قبل عزیز نے بہت اچھی مجلس پڑھی, انہوں نے بہت اچھا مسائل پڑھا. میں ایک مدرس ہوں, مجھے حکم ہوا کہ میں آ کے یہاں آپ سے کچھ سیکھوں, اور جو میرے پاس ہے میں آپ کے پاس کچھ گزارش کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ایک وصیت فرما کے گئے, کہا کہ انی تارک فیکم ثقلین, آپ کے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان سے تمسک رکھو گے, اگر ان سے مربوط رہو گے, اگر ان سے رابطے میں رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رسول اللہ کو سب سے زیادہ پریشانی کیا ہے کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے. امام علی کو سب سے زیادہ کیا ٹینشن ہے, کیا پریشانی ہے کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے. امام حسن و امام حسین کو کیا پریشانی ہے, امت کی پریشانی ہے. کسی امام نے اپنا ذاتی مفاد نہیں رکھا کہ تاریخ میں کبھی کوئی بتا سکے کہ کسی معصوم نے اپنے کسی مومن, کسی شیعہ سے اپنے لیے کوئی مفاد کی بات کی. ایسا تاریخ میں نہیں ملتا. رسول اللہ کی یہ حدیث آج تک ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا ہم اس کا مصداق بنے ہیں یا نہیں بنے. آپ خود میزان پہ اس بات کو تول لیجئے گا. میں ابھی عرض کر دیتا ہوں بات. فرماتے ہیں میں دو بھاری چیزیں, دو گراں قدر چیزیں, دو انمول خزانے تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے منہ نہ پھیر لینا, اس سے بے ربط نہ ہو جانا, اس سے رابطہ توڑ نہ لینا. آپ سب کو حدیث معلوم ہے, سینکڑوں بار سن چکے ہیں, تکرار کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہا کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت. آپ میرے ساتھ دیتے رہیے گا, کوئی مشکل نہیں. یہ دو چیزیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے درمیان چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی اہتمام کر کے گیا ہے. نبی اہتمام کر کے گئے ہیں. آپ کو بغیر اہتمام کے, بغیر بندوبست کے چھوڑ کے نہیں گئے. آپ کے لیے ایک ذریعہ بنا کے گئے ہیں اور کہا ہے کہ اس سے رابطے میں رہنا. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, خاص کر اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں, ہمیں دوسروں کا ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ رسول اللہ کی اس حدیث کو ہم نے کہاں تک جامع کیا ہے. ہمارے گھروں میں, ہماری زندگیوں میں, ہمارے کاروباروں میں کہاں تک یہ حدیث زندہ ہے. اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم کہاں تک رسول اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس اللہ کی کتاب کے بارے میں امیر المومنین نے بہت اہتمام کیا ہے. میں کیونکہ تجوید کا استاد ہوں, میرا شعبہ قرآن کا ہے. آپ ملت تشیع, آپ میری قوم ہیں, میں آپ میں سے ایک ہوں. اس قوم کی سربلندی کے لیے ایک ادارہ کھڑا کیا ہے جس کا نام ہے قرآن البلاغ فاؤنڈیشن. اور اس دکھ سے اس کا قیام کیا کہ
میں نے دیکھا 20 سال گزر گئے ہیں مجھے اس لائن میں آئے ہوئے کہ میری ملت قرآن کی طرف راغب نہیں ہے. میں جہاں غلط ہوں گا آپ بالکل کھڑے ہو کے مجھے جواب دے سکتے ہیں میرے منہ کے اوپر، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. یہ جو پہلا نقطہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کتاب اللہ، پھر کہہ رہے ہیں اطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ گے تو اہل بیت سے رابطہ فائدہ مند ہے. اللہ کی کتاب صامت ہے، اہل بیت ناطق ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں اہل بیت کی ضرورت پڑے گی. یہ نہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو اہل بیت کا اہتمام ہرگز رسول اللہ نہ کرتے. ایسے ہی شاہ صاحب، اہل بیت وہ دروازہ ہے جس دروازے سے داخل ہو کے ہم قرآن کی وادی میں آ سکتے ہیں. آپ کو غیر قرآن کے بارے میں صحیح کوئی نہیں بتا سکتا. ہمیشہ گھر کی صورتحال وہ آپ کو صحیح بتا سکتا ہے جو گھر کا وارث ہوتا ہے. آپ سارے اپنے اپنے کنبے خاندان کے وارث ہیں. ابھی جیسے آئے شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی اہل علاقے کے بارے میں، یہ یہاں کے تھے، یہ یہاں کے بارے میں بتا رہے تھے کیا واقعات ہوئے، کیسے ہوئے. جو یہ یہاں کے وارث ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، یہاں کی بہترین نمائندگی کر کے بتا سکتے ہیں یہاں کیا مشکلات ہیں، یہاں کیا ضروریات ہیں، یہاں کیا اسباب و وسائل ہونے چاہیے. آپ کے اس گاؤں کیا نام ہے، سریانی. اہل بیت آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جب وارث کے گھر جائیں گے، جب وارث کے پاس پہنچیں گے وہ بتائے گا کہ تیری ضرورت کیا ہے، تیرا مرض کیا ہے، تیری بیماری کیا ہے، اور تیری بیماری کی دوائی کیا ہے. اگر خالی اہل بیت کو پکڑ لیں اور قرآن کو بھی اہل بیت کے لیے چھوڑ دیں، یہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے. میں شاید واضح بات اس لیے نہیں کر پاؤں گا کہ ایک تو وقت بہت مختصر ہے، کوئی ایسے ضمن تھوڑی سی باتیں عرض کر کے کوشش کروں گا 2 جملے آپ کے مسائل پہ آپ کی نظر کروں. آج کی گفتگو کو آپ کے لیے امیر المومنین کے بارے میں خاص کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نقطہ بھول نہ جاؤں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے پہ بات کروں کہ ایک ہوتا ہے حامی اور ایک ہوتا ہے حامل. حامی وہ ہوتا ہے جو حمایت کے لیے بہت زیادہ پھڑپڑاتا ہے، بہت زیادہ جوش دکھاتا ہے، بہت زیادہ نعرے بازی کرتا ہے، لیکن جب وقت کو ضرورت پڑتی ہے تو آخری صف میں بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ حامی ہے. آپ کی تب تک حمایت کرے گا جب تک اس کو اپنا مفاد ہو. یہ واقعے تاریخ میں پیش آئے ہیں. میں ضمن اشارہ بھی کروں تو بہت وقت گزرے گا. میں اس پہ امام حسین علیہ السلام کا وہ واقعہ بتا دیتا ہوں صلی اللہ کہ امام حسین جب مدینہ سے نکلے حامی کیا کہہ رہے تھے اور حامل کیا کر رہے تھے. حامی اور حامل کا مطلب تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، باقی کبھی زندگی رہی تو کبھی پورا اشرا اس پہ بات کریں گے.
آج آپ لوگوں کی زیارت ہو جائے گی، آپ کا مزاج معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس مزاج کے لوگ ہیں۔ وہ بہت برا انسان ہے جو عوام کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، حق بات نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے امام علی ابن ابی طالب اس مزاج کے انسان نہیں تھے۔ ضرور پڑھے، سب مل گیا۔ اللہم صلی علی محمد و ہم مصلحت پسند لوگ ہیں، وقت پڑتا ہے بندے کا منہ رکھ لیتے ہیں، دو منہی بات کر جاتے ہیں، دو رخی بات کر جاتے ہیں، دو چہروں والی بات کر جاتے ہیں کہ اگلا بھی ناراض نہ ہو، اس کا بھی دل نہ ٹوٹے اور میری بھی عزت رہ جائے اس کے پاس۔ امام علی ایسے نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ کتنے ہزار ایسے واقعات ہیں جو آپ کو سنائے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو امام کے سگے بھائی والا واقعہ گزارش کرتا ہوں۔ کسی غیر کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، کسی صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، امام کا خود اپنے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ تب کا ہے جب ظاہری طور پہ لوگوں نے خلافت سپرد کی۔ اب امام وقت تو ہیں، اب خلیفہ وقت بھی ہیں۔ زمانہ کوفے کا ہے۔ امام نے جو ہی سیٹ سنبھالی، سب سے پہلے یہ کہا کہ اب تم نے مجھے امام تو بنا لیا ہے، لیکن اب سیدھے ہو جاؤ سارے، مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جو ہی امام خلافت کی سیٹ پہ آئے، ایک صحابی نے کہا کہ یہ علی کی حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی۔ کہا کیوں؟ کہا علی کو علی کی عدالت مروا دے گی۔ ایسا ہی ہوا ہے تاریخ میں، ایسا ہی ہوا ہے۔ امام نے پورا خطبہ ہے، میرے پاس نہج البلاغہ ہے، آپ کو کہیں تو خطبہ ہی سناتا رہا۔ امام نے آتے ہی کہا کہ اے لوگوں، اب جب میں آ گیا ہوں، سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ اس بیت المال سے جو جو کچھ لے گئے ہو، عزت کے ساتھ خود ہی واپس کر لو۔ جو جو جہاں لے گئے ہو وہ یہاں لوٹا دو۔ اور کہا کہ یہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں چشم پوشی کر لوں گا، میں وہ مال بھی تم سے واپس لے لوں گا جو تم نے اپنی عورتوں کو جہیز میں دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ عوام الناس کا مال ہے۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی کردار اپنانے کی ضرورت ہے عزیزاں۔ واقعہ کیا پیش آتا ہے؟ بہت سارے لوگ جنہوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، بیعت توڑ کے بھاگ گئے، شامی امیر شام کے پاس چلے گئے۔ ایک مخصوص حصہ، جیسے آپ کہیں کہ ایک مخصوص فنڈ امام نے سب، آج جیسے آپ کا مثال احساس پروگرام ہے، حکومت نے اعلان کیا کہ جو جو غریب ہے سب کو 5,500 6,6 10,10 ہزار ملیں گے، اور مزے کی بات ہے نام لیا کہ یہ غریبوں کو ملیں گے، مستحقوں کو ملیں گے، اور مستحقوں کو ہی نہیں ملیں گے، باقی سب کو ملے۔ مستحقین کو کہتے ہیں کہ آپ اہل نہیں، اور اس کو میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایسے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو فوج سے ریٹائرڈ ہے، صوبیدار میجر کا رینک سے بندہ ریٹائرڈ ہے، اس کی اپنی 20-25 ہزار پینشن ہے، اس کی زمین ہے، اس کو حکومت نے کہا کہ تم اہل ہو، کل 10,000 آگے لے جانا۔
اور اسی گاؤں میں ایک بندہ ہے کہ جو بیوہ عورت ہے، جس کے پاس کچھ زیادہ راہ نہیں ہے، اس غریب کو کہا ہے کہ تیرا انگوٹھا ہی میچ نہیں ہوتا۔ یہ آج کا دور ہے عزیزاں، یہ آج کا عدل ہے۔ اور ایک امام کا عدل، امام کا کیا عدل ہے؟ امام نے سب کے لیے ایک مخصوص فنڈ بنا دیا، کہا کہ سب کو اتنا ہی ملے گا۔ مثال ہے، سب کو 1 روپیہ ملے گا تو سب کو 1 ہی روپیہ ملے گا، میں علی کو بھی یہاں سے 1 ہی روپیہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ میں اپنے گزشتہ کی طرح، جو گزشتہ تھے خلیفہ سوئم تھے، ان کے لیے مشکل اسی بات کی بن گئی کہ انہوں نے اپنے خاندان والوں کو زیادہ نوازا ہے، اور بغاوت ہوئی اسی وجہ سے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا حق ضائع ہو رہا ہے، یہ بغاوت کی وجہ بنی۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کیوں رسول اللہ کا مال اس بے دردی سے لٹا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک رسول اللہ نے کہا تھا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ قرابت کرنا، وہ کہا خاندان والوں سے تو قرابت کرنا، تو امت مسلمہ کا کیا قصور ہے؟ اس پوری قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ کے خاندان کی سزا یہ بھوگتے، مال سارا آپ کا خاندان کھا جائے، امت مسلمہ گھاس کھائے۔ امام علی نے ایک وظیفہ بنا دیا، کہا کہ آج سے سب کے کو نامینیٹ کر دو۔ وہ جن کو لاکھوں ملتا تھا انہوں نے تو ہڑتال کر دی، بات کرنا دے دی مثال۔ کہا کہ اے علی، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پہلی حکومتیں تو ہم نے اتنا دیتی تھی۔ امام نے کہا کہ وہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ جب رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے تمہاری کیا حالتیں تھیں؟ تمہارے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، آج تم ریشم پہنتے ہو۔ تمہارے پاس زیادہ زندگی نہیں تھا، آج تمہارے پاس ہزاروں گھوڑے، ہزاروں اونٹ، یہ سرخ اونٹ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ اتنی عیاشی، یہ اتنا مال تم نے کیسے لے لیا؟ یہ کس نے دیا؟ وہ ایک طبقہ بن گیا تھا کہ جو رسول اللہ کے یہ صحابی ہیں جنہوں نے جہاد میں اتنا سی، ان کو اتنا دینا، ان کو اتنا دینا۔ کہا کہ یہ سب ختم ہے آج سے، پھر کیا کریں؟ کہا کہ اسی پہ گزارا کرو۔ سگا بھائی نابینا ہو چکا تھا، اولاد کثیر تھی، کیا نام تھا ان کا؟ کوئی رحمت ہے؟ جناب عقیل سلامت رہے ہیں۔ شاہ صاحب کے لیے بلند آواز سے صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جناب عقیل کثیر اولاد تھے، ضعیف تھے، غریب تھے، نادار تھے، کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں تھا، اور پہلے حکومتوں سے خوش بھی تھے، ان کا خیال زیادہ رکھتے۔ بھائی کی حکومت آ گئی تو دل میں سوچا کہ بھائی کی حکومت آ گئی ہے، اب حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مارے گئے۔ جب مہینہ گزرا، وظیفہ آیا، وہ اتنا بھی نہیں تھا کہ شاید اس سے چند دن گزارا کر سکتے، گزارا شاید کر لیتے، لیکن ایک انسان کی عادت ہوتی ہے، ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ انسان کے وسائل ہوتے ہیں اضافی جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ضرورتیں زندگی پہ اگر گزارا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ضروریات پہ، وسائل کے پیچھے دوڑے تو ساری زندگی اس کو پکڑتا رہے گا، کبھی وسائل ہاتھ نہیں آتے۔ جتنا وظیفہ امام معصوم تھے، جانتے تھے کہ میری امت کی ضرورت کتنی ہے، عقل رکھتے تھے، شعور رکھتے تھے، صاحب نظر تھے، ان کو پتا تھا کہ امت کی ضرورت کتنی ہے،
اسی حساب سے وظیفہ مقرر فرمایا. بھائی آگے وظیفہ لینے جب دیکھا تو ناراض ہو گئے، سخت گلہ کیا، شکوہ کیا. جو وظیفہ دینے والے نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں. ملاقات کا وقت طے ہوا، ملاقات ہوئی. جناب امیر نے پوچھا بات کرو، کیا بات ہے؟ کہا بھائی کہ جو آپ نے مجھے اس دفعہ وظیفہ بھیجا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے. میرے اتنے زیادہ بچے ہیں، میں اتنا غریب ہوں، میں نابینا ہوں، میں اسے کیسے گزارا کروں گا؟ تو کہا جیسے سب گزارا کریں گے بھائی ایسے ہی تم بھی گزارا کرو. کہا میں تو اس سے گزارا نہیں کر سکتا، یہ تو بہت تھوڑا ہے. آپ میرے بھائی ہیں، اب اللہ نے جو آپ کو حکومت دی ہے تو آپ تو میرا خیال کریں، اپنے بھتیجوں کا خیال کریں. وہ پہلے خلیفہ تو مجھے اتنا دیتے تھے. کہا ہے عقیل خوف خدا کرو. تو مجھے کس کام کے لیے اکسا رہے ہو؟ کس کام کی ترغیب دے رہے ہو مجھے علی کو؟ جب نہیں مانے تو کہا اچھا بیٹھو میں ابھی تمہیں دیتا ہوں. گئے تو وہ نابینا تھے، ایک سلاخ گرم کر کے لوہے کی آگ کی جو بھائی کو لگائی تو تڑپ اٹھا عقیل. کہا بھائی یہ کیا مجھے جلا رہے ہو؟ کہا عقیل تم اس دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتے ہو اور مجھے آخرت کی آگ کا اس سے زیادہ ڈر ہے. میں کیسے دوسروں کا مال تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ علی کی عدالت ہے. اور وہی بھائی ناراض ہو کے امیر شام کے پاس چلا گیا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میری اپنی بات نہیں ہے. علی علیہ السلام کو کس طرح کے فرد کی ضرورت تھی اور علی کو کس طرح کے افراد ملے، تاریخ بھری ہوئی. نہج البلاغہ کے خطبے پڑھے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں. قرآن کے بعد جو سب سے یتیم کتاب ہے شیعوں کے درمیان وہ نہج البلاغہ ہے. جو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ یہیں پہ لعنت کریں. ہمارا ان دونوں کتابوں سے زیرو، کوئی رابطہ نہیں. نہ ہمارے گھروں میں، نہ ہماری زندگیوں میں، نہ ہمارے کاروباروں میں، نہ ہمارے ملکی مسائل میں، نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، نہ ہمارے تعلیمی نصابوں میں. اب تو آپ کے نصابوں سے حسین کا سبجیکٹ بھی ختم ہو رہا ہے. جب دشمن آپ کا بیٹھ کے، آپ کا دشمن بیٹھ کے آپ کا نصاب بنائے گا تو آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ کیسا نصاب بنائے گا؟ آپ کی ہدایت کا نصاب بنائے گا؟ آپ کو معرفت پہ پہنچانے کے لیے، خدا کی معرفت سکھانے کے لیے نصاب بنائے گا، یا آپ کو نابود کرنے کا نصاب بنائے گا؟ اسلام کا عنوان اصل میں جو لفظ ہے شیعہ، اسلام کا عنوان ہے شیعہ. اسلام کی زندگی، اسلام کی بقا، اسلام کا روح رواں جو تشیع عنوان ہے وہ تشیع ہے. 1400 سال پہلے اور آج 1400 سال بعد جس دشمن کو سب سے زیادہ پریشانی لاحق ہے وہ شیعوں سے ہے. دشمن آپ کے بارے میں اتنا بیدار ہے، اتنا پرمرض ہے، آپ کی سوچ ہی آپ کے لیے دن رات بیٹھ کے نصاب تیار کرتا ہے کہ میں نے شیعہ کیسے نابود کرنا ہے، میں نے شیعہ کیسے ختم کرنا ہے.
باقاعدہ شیعہ کے لیے دنیا میں پلاننگ ہو رہی ہے، اور شیعہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، غافل، اتنا غافل ہے کہ اس کو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی شورا، بہت عرصہ ہو گیا شاید اب مجھے پورا متن یاد نہ ہو، میں اس کے 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اگر شعر نہ سنا سکا بیچ میں اٹک گیا تو مفہوم بتا دوں گا۔ ابلیس کی شورا تھی اور ابلیس تھا، ابلیس نے لیٹر بھیجا اپنی ساری شورا کو، اپنی کابینہ کو، اپنے چھوٹے شیطانوں کو کہ ایک میٹنگ کال کی کہ سارے فلانی مقام پہ جمع ہو جاؤ، میں کل دورہ کروں گا اور آپ سب سے میں نے رپورٹ لینی ہے کہ آپ سب اپنے علاقے میں کیا کیا کارکردگی کر رہے ہیں۔ یہ خصوصاً شیعوں کے لیے، دوسروں کے لیے تو آپ کو پتا ہے کون کہاں پہ ہے، آپ تو ایک امام، ایک زندہ امام کی قوم ہے۔ ابلیس نے شورا کال کی، شورا پہنچ گئی، ساری اسٹیج لگ گیا، اس کو بٹھا دیا گیا، سب سے پوچھا ہاں بھائی تیرا، ایک نے کہا جی میرے علاقے میں اللہ کا شکر ہے سب کو بڑا مست کیا ہوا ہے، کسی کو مسجد کے قریب نہیں آیا، بولا ٹھیک ہے، اس کو کہا کسی، ایک نے بولا کسی کو قرآن کی طرف نہیں آنے دے رہا، کہا ٹھیک ہوگا، ایک نے کہا کہ اے میرے سردار ایک پریشانی ہو گئی ہے میرے علاقے میں، مثال پاکستان کے نمائندے نے شیطان کو رپورٹ دی کہ یہاں پہ آج کل لوگ جمہوریت کا زیادہ نعرہ لگا رہے ہیں، میری بات نہیں سنتے، جمہوریت کا رولا زیادہ لگایا ہوا۔ اس کو کہا بے وقوف تجھے پتہ نہیں ہے یہ میرا اپنا ہی نظام ہے، پریشان نہ ہو، یہ جو کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو نے ان کو امام سے روکنا ہے، جمہوریت کی طرف بشک جائے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے مرضی ہے جائیں، امام کے پیچھے نہ جائیں، تیرا ہدف یہ ہونا چاہیے۔ اس نے رپورٹ سب سے لی، رپورٹ کے بعد اس نے ایک شعر پڑھا ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، آگے کتنا ٹائم، 5 منٹ؟ نہیں آپ 6:30 بجے چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 20-25 منٹ آپ چلیں، ان کا خیال رکھیں گے انہوں نے دور سے۔ میری گفتگو کوئی سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اصل میں مجبوری ہے کہ کبھی توفیق ہوئی، کم سے کم اگر 1.5 سے 2 گھنٹے ہوئے تو پھر کوئی بات مکمل کر پاؤں گا، کیونکہ ہمیشہ تمہید باندھنی پڑتی ہے، کچھ واقعات لے کے پھر ہدف بتانا پڑتا ہے اور اس میں سے پھر نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ میری مجبوری یہ کہ میں 40-50 منٹ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرا موضوع اصل میں یہ تھا کہ حامی دین اور حاملان دین، وہ بات شروع ہی نہیں ہو سکی۔ اس نے کہا کہ اس شیعہ کو بس اور کچھ نہ کرو، مست کر دو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ 2 باتوں کا بہت خیال رکھنا، اس کو تسبیح دے دو، اس کے سر پہ ٹوپی پہنا دو، اس کو ایک ورد پہ لگا دو، ذکر و فکر میں اس کو ایسا مست کر دو کہ اس کو اصل کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ اس کا امام اس کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرو، اس کا خانقاہی مزاج پختہ کر دو۔ خانقاہی مزاج پہ کبھی گفتگو کریں گے۔ میں اس ساری گفتگو کے اینڈ پہ اصل میں گفتگو امیر المومنین کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا اور اسی کے حوالے سے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا۔
لیکن میرے خیال ہے آپ عزیزوں کو وقت دینا چاہیے. ہمیشہ مجلس کے آخر میں دعا اور اسی کے ساتھ مسائل کا تھوڑا سا ہدیہ پیش کرتا ہوں. تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اسی میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 2 جملے مسائل کے عرض میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. پروردگار سے دعا کریں کیا پروردگار ہمیں اپنے عذاب کے ذریعے سے بامعرفت نہ بنا، بلکہ ہمیں ایسے معرفت سکھا کہ جس طرح معرفت سکھانے کا حق ہے کہ اگر تیری معرفت حاصل نہ ہوئی تو ہم رسول اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر رسول اللہ کی معرفت نہ حاصل ہوئی تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا